چنگیز خان 1162 عیسوی سے 1227 عیسوی۔ عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا، اس کے باپ کو ایک دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے میں پہلے نہایت ضبو حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ اگلے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہی، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھوڑ سوار اور تندخو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، سفاکی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ فوجی مہیب قوت جو چنگیز خان نے مجتمع کی تھی، ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمالی چین میں سہیہ ریاست پر اور شمالی چین میں چن سلطنت پر یورش کی۔ جبکہ یہ مقابلے جاری تھے، چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ 1219 عیسوی میں چنگیز خان اپنی فوجوں کے ساتھ خوارزم شاہ پر چڑھ دوڑا۔ وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ و بالا کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئی۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دھاوا بولا۔ 1225 عیسوی میں وہ منگولیا لوٹا، جہاں 1227 میں وہ فوت ہوا۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اوغدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا۔ اوغدائی نے خود کو ایک ذہین اور زہری جنگجو ثابت کیا۔ اس کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئی۔ 1241 عیسوی میں منگول فوجوں نے جو بداپیسٹ تک پہنچ گئی تھی، پولینڈ، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تہہ تیخ کیا۔ اسی برس اوغدائی مر گیا۔ منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئی اور پھر کبھی ادھر واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد جانشینی کے مسئلے پر منگول سرداروں میں خاصی لے دے ہوئی، تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور کبلائی خان کی زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ 1279 تک جب کبلائی خان نے چین کی مکمل فتح کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع ترین سلطنت بن چکی تھی۔ ان کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا۔ ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جبکہ کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں کبلائی خان کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اس دور میں
موجودہ آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی جسیم سلطنت تادیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، سو جلد ہی یہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم کئی ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی۔ 1368 عیسوی میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا۔ روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگہ یا گولڈن ہورڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار 1783 عیسوی تک باقی رہا۔ چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کیں۔ ان دونوں علاقوں کے 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بالآخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پہ قبضہ کیا اور یہ اقتدار 18ویں صدی کے وسط تک قائم رہا۔